رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 12 ربیع الاول ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب یہ دن۔ یہ ایک دلچسپ اور ایک ایموشنل اور ایک بڑا یہ شاندار واقعہ سنیے۔ آپ فتح مکہ کا منظر ذہن میں لائیے، ساری ڈیٹیلز کو چھوڑتے ہوئے کہ آپ کے علم میں ہے سارے کا سارا منظر۔ فتح مکہ کا منظر ہے، حرم پاک ہے، خانہ خدا ہے، خانہ کعبہ ہے، اور ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ کی آواز گونجتی ہے۔ کیا آواز گونجتی ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں، کہتے ہیں، اے اہلیان مکہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ پس منظر آپ کے ذہن میں ہے، یہ مکہ ہے، یہاں کے مشرکین نے کیا کیا ستم نہیں ڈھائے ہیں، کیا کیا ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے ہیں۔ یعنی آپ جانتے ہیں اس کے لیے ہجرتیں کرنا پڑی، ہجرت حبشہ ہوئی، پھر دوبارہ ہوئی، پھر مدینے کی ہجرت ہوئی، سب کچھ اتنے ظلم و ستم کیے یہاں کے مشرکین نے۔ آج منظر مختلف ہے، نہیں آج منظر بالکل الٹ ہے، اپوزٹ ہے۔ کیا؟ وہ سب مغلوب ہیں، آج سرکار غالب ہے، اور آپ پوچھ رہے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سوال جواب، یہ مشرکین مکہ جو کل تک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے ہیں، جواب دیتے ہیں آپ آقا سے کہہ رہے ہیں آپ ہر لحاظ سے معاف کرنے والے ہیں، آپ ہر لحاظ سے معاف کرنے والے ہیں۔ ہاں جی 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 صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ دشمنوں کو بھی دیکھیں، یعنی اس سے مخاطب ہو کر ایک آیت ہے جس سے امید ہو، جس کو یقین ہو، تو دشمنوں کو بھی یقین تھا کہ نہیں اس در سے ملے گا۔ ہاں تو یعنی انہوں نے اپنے گناہوں سے معافی کی درخواست کر دی۔ سوال جواب، یہ آرگیومنٹ، یہ ڈائیلاگ آگے بڑھتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا سلوک کیا جائے؟ انہوں نے کہا گناہوں سے معافی کی درخواست کی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اگر آپ کو داستان یوسف علیہ السلام آپ کے ذہن میں ہو، وہ فرمایا سرکار نے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کچھ پکڑ نہیں کی جائے گی، کچھ پکڑ نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ کن سے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور یہ کوئی 100 سال 200 سال 300 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ ابھی کل کی تو بات ہے، یہ کچھ عرصے پہلے کی تو بات ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، آج تم پر کچھ پکڑ نہیں کی جائے گی۔ اہلیان مکہ کے چہروں پر پہلے حیرت کے آثار اور پھر اطمینان کی لہر دوڑ گئی کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم اس درجے کے معاف کرنے اور درگزر کرنے والے ہیں۔ ہاں انہیں یاد آیا ہوگا کہ یہ تو وہی ہے نا جنہیں ہم صادق و امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ تو بس اب یہ آپ کی فراخ دلی سے، آپ کی درگزر سے اتنا متاثر ہوئے کہ ہزاروں سال سے کفر اور شرک کا جو گڑھ تھا مکہ، وہ مسلمان ہو گیا، اور اہلیان مکہ ایک سے بڑھ کر ایک آگے بڑھ کر رسول اللہ کے ہاتھ پر ایمان لانے لگے۔ اب منظر بدل گیا ہے، اب رسول اللہ کے حکم پر خانہ کعبہ اور مکے کی فضائیں اللہ اکبر سے گونج اٹھی ہیں۔ بلال حبشی خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان میں اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کے اکبر ہونے کا اعلان جاری ہے، ساتھ ہی خانہ خدا میں بتوں کو خانہ خدا سے پاک کرنے کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اب منظر بدل رہا ہے، بتوں کو توڑا جا رہا ہے، اور ساتھ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو اب کیا ہوا؟ بس بچھڑے ہوئے رشتہ دار اب اس حالت میں آپس میں ملنے لگے کہ اب ان میں ایک کافر اور دوسرا مسلمان نہیں تھا، اب سبھی مسلمان تھے۔ اب منظر ہی ایک یہ منظر، اب آگے ایک اور منظر سنیے، یہ بہت دلچسپ، یہ بہت ایموشنل، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کے ہم قربان۔ اللہ اکبر، بھائی جو بعد از خدا سب سے بڑا ہے، آپ ان کی عاجزی دیکھیے، ان کی عاجزی دیکھیے گا۔ بھئی ہوا یہ کہ سارے کا سارا منظرنامہ تو ہو گیا جو آپ نے سنا۔ اب فتوحات کے نتیجے میں جنگیں وغیرہ جو ہوئی، جو مال غنیمت آپ کے ہاتھ میں آیا تھا اس کی ڈسٹریبیوشن ہونی تھی، تقسیم ہونی تھی، تو آپ نے اس مال غنیمت کی تقسیم کا کچھ مختلف طریقہ کار اپنایا۔ اچھا، مختلف طریقہ کار، کیا مطلب؟ یعنی آپ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو بڑے بڑے تحائف دیے، کچھ کو۔ اب جب یہ سب ہو رہا ہے تو
باقی لوگ دیکھ رہے ہیں، انصار و مہاجرین، انصار خاص کر دیکھ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں مہاجرین یعنی کہ جو ہجرت کر کے ساتھ ہیں، انصار وہ جو پہلے سے مدینے میں رہتے ہیں. بچوں کے لیے باقی سب جانتے ہیں. تو اب جب یہ عمل دیکھا ہے کہ سارے منظرنامے کے بعد جب تقسیم ہوئی اور تقسیم کے لیے آپ نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ کچھ کو اس انداز سے دیا ہے، تو اب جو بزرگ تھے، جو اکابرین تھے، وہ معاملہ فہم تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ظاہر ہے سرکار دو عالم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی تو ہو ہی نہیں سکتا ہے نا، مطلب ظاہر سی بات ہے. یعنی کسی انسان کی عقل، فہم، شعور یہ تو خیانت کر سکتے ہیں، صادق اور امین سے تو اس بات کا تصور بھی ناممکن ہے نا، ظاہر ہے. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ٹھیک اس میں کوئی حکمت یقین. لیکن بہرحال جو کچھ نوجوان تھے تو مطلب چیمک گوئیاں کرنے سے نہ رہ سکے. بات ایک منہ سے نکل کے دوسرے منہ میں جاتی رہی، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک کی خبر پہنچی. حکم دیا گیا انصار کو ایک احاطے میں جمع کیا جائے. کیونکہ ایک سوچ آ گئی تھی نا کچھ ذہنوں میں کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسا. انصار احاطے میں جمع ہوئے. ابھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک ایشو آ گیا ہے اور اب حکم وہ دیا ہے سرکار نے کہ انصار کو جمع کیا جائے. انصار جمع ہوگا، کچھ گنتی کے مہاجرین بھی ساتھ آ گئے. اچھا جی، اب انصار کی بڑی قربانیاں تھیں، کیا کہنے انصار کے. مطلب سرکار دو عالم نے بدر میں ندا دی، انصار نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے. یہی وہ انصار تھے بھائی. ابھی کل کی تو بات ہے، ہجرت مدینہ ہوئی ہے، انصار نے اپنے آدھے گھر کا آدھے کاروبار اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیے اور احسان تک نہ جتایا. بڑی قربانیاں تھیں انصار کی. لیکن اب انصار میں سے کچھ یہ بات کرنے لگے. کچھ اب یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہی انصار یہ سوچ کر بھی شاید دکھی ہوئے کہ یہ جو تقسیم اس طرح کی ہے تو مطلب سرکار کی محبت تو تقسیم نہیں ہو گئی ہے. ہائے ہائے، یعنی ایسا تو نہیں کہ ہم محروم ہو گئے ہیں. محبت تقسیم تو نہیں ہو گئی. مجمع میں سکوت طاری. اور ایسے میں اب آپ جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم کسی بھی بات کی مثال دیں تو کمپیریزن نہیں ہے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا ظاہر ہے، لیکن صرف ایک ریلیٹ کرنے کے لیے. تو اگر عام بھی کوئی ایک ایشو کھڑا ہو اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ بندہ کچھ لوگوں کو بلائے اور اب انتظار ہو کہ وہ شخص کیا کہتا ہے، تو ایک پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے نا. یہاں تو معاملہ ہی مجمع میں سکوت طاری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہاں پہ انصار ہیں، کچھ مہاجرین بھی ہیں. ذہنوں میں وہ بات ہے. اب رسول اللہ گویا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا کہا سنیے. یعنی آپ نے خود ہی وہ تمام باتیں کہہ دی جو انصار میں سے کچھ کے دلوں میں تھیں اور وہ شاید کہنے سے گھبرا رہے تھے. اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں. رسول اللہ وہ باتیں کہتے جاتے اور انصار سکون محسوس کرتے جاتے کہ ان کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑ رہا تھا، رسول نے خود ہی ساری باتیں کہہ دی. فرمایا گفتگو کا آغاز، مفہوم ظاہر ہے. کیا کہا؟ فرمایا آج بہت مال تھا، آج بہت دولت تھی، مال غنیمت تھا، لیکن وہ سب اے انصار تمہاری آنکھوں کے سامنے دوسروں میں تقسیم کر دیا گیا ہے نا. مفہوم. تو مجھے معلوم ہے کہ آج شاید کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا ہو سکتا ہے کچھ کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج جب ان کو اللہ نے فتح و نصرت سے نوازا ہے تو ہمیں چھوڑ دیا اور واپس اپنی قوم میں چلے گئے ہیں کیا؟ محبت تقسیم ہو گئی ہے کیا؟ یہ تو انصار کے دل کے وہ خیالات تھے جو سرکار نے انصار کے سامنے رکھے. ہائے ہائے. اب سرکار نے انتہائی حکیمانہ طور پر انصار کے سامنے کچھ چیزوں کی یاد دہانی کروائی. کیا مطلب؟ فرمایا اے گروہ انصار اس وقت کو یاد کرو جب تم گمراہ تھے تو اللہ نے ہدایت دی نا. اور اب سرکار کہہ رہے ہیں بھائی، کوئی مطلب سرکار کہہ رہے ہیں، سرکار کا انداز تو آپ جانتے ہیں. یعنی آپ ایک جملہ کہتے سامنے والا سوچ کی گہرائیوں میں کھو جاتا. اب سرکار نے کہا اے گروہ انصار یاد کرو تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی نا. اب جو انصار کھڑے ہیں دل میں ایک سوچ لیے، اب ان کو یاد آنا شروع ہوا ہے
کہ کس طرح انصار کے دو قبائل تھے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا، ایک دوسرے پر حملے کرتے تھے. ان کو یاد آیا کس طرح وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر زندگی گزارتے تھے. لیکن آج یہ وہی قبائل ہیں جس کو آسمان والے نے انصار اللہ اور انصار رسول کا لقب دے دیا. یہ یاد تو آیا ہوگا نا. تو ابھی وہ اپنی گویا گمراہی کے زمانے اور ہدایت کے زمانے کا تقابل کر ہی رہے ہوں گے کہ ایک اور آواز گونجی. سرکار نے اگلی بات کہ اے انصار، یاد کرو تم غریب تھے، اللہ نے تمہیں غنی کر دیا نا. اب یاد آیا ہوگا نا، انصار کو یاد آیا ہوگا کہ ہاں ابھی کل کی تو بات ہے، مدینہ تو ایک دور دراز چھوٹی سی بستی تھی، معاشی طور پر یہودیوں نے ان کو چکڑا ہوا تھا. ان کے پاس اگر کچھ تھا تو کچھ کھجوریں تھیں جو ان کے ہاں باغات میں پیدا ہوتی تھی. اب اللہ کی راہ میں جہاد کے نتیجے میں اللہ نے ان کو کثیر مال غنیمت عطا فرما کر مال سے غنی کر دیا. بس ابھی یہ اپنی غربت اور پھر دولت کے بارے میں تقابل کر ہی رہے ہوں گے کہ ایک اور آواز گونجی. ہائے ہائے اے انصار، یاد کرو تم آپس میں دشمن تھے نا، اللہ نے تمہیں دوست بنا دیا. ہاں اب جب یہ جملہ سنا ہوگا تو یقیناً یاد آیا ہوگا نا، ارد گرد دیکھا ہوگا نا، اور اندازہ ہوا ہوگا کہ اوس جو خزرت کے دشمن تھے، خزرت جو اوس کے دشمن تھے، اب کیسے ایک ہی مجمع میں بطور مسلم ایسے بیٹھے تھے کہ دیکھنے والا فرق ہی نہ کر سکے ان میں اوس کا کون ہے، ان میں خزرت کا کون ہے. بھئی اب تو وہ ان ناموں کو بھی بھول چکے تھے، وہ تو اپنے آپ کو بس ایک ہی نام سے پکارتے تھے، انصار رسول خدا ہے. بس اب تو یہی پہچان ہے. سبحان اللہ. تو یہ سب یاد آیا ہوگا نا. تو اب آپ کے ذہن میں نا ساری بات کہ مال غنیمت تقسیم، اب انصار سے خطاب، اور انصار کو بتایا انصار یاد کرو یہ ہوا تھا، انصار یاد کرو یہ ہوا تھا، انصار یاد کرو، اور انصار سوچ رہے ہیں. اب خلاصہ کلام، اب سرکار دو عالم نے گفتگو کا موضوع بدلا، اور یہ بہت ایموشنل ہے. یہ بہت ہلا دینے کے لیے کافی اگر انسان محسوس کرے کہ محمد مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زاویہ بدلا گفتگو کا. اب سرکار نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اور اپنے رب کے احسانات گنوانے کے بجائے انصار کے سامنے انصار کے کارنامے گنوانے شروع کیے. ہائے ہائے ہائے، حکمت حکمت، ہائے ہائے واقعاً حکمت. پہلے بتایا کہ دیکھو تم کیا تھے، اب ان کے سامنے ان کے کارنامے گنوانے شروع کیے. ہائے ہائے کیا فرمایا؟ مفہوم آپ نے فرمایا نہیں اے انصار، یہ تو وہ باتیں تھی نا جو میں نے تم سے کہیں کہ دیکھو تم کیا تھے اور کیا ہو گیا. انصار تم جواب میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہائے ہائے تم جواب میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم جواب میں کچھ نہیں کہنا چاہتے. آپ نے جو کہا سچ کہا ہے. آپ بالکل ایسا ہی تھا، فقیر تھے غنی ہو گئے، گمراہ تھے ہدایت پا گئے، ہم کیا کہیں جواب میں؟ کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ. انصار جواب میں کچھ کہنا نہیں یا رسول اللہ کچھ کہنا نہیں چاہتے. آپ نے کہا نہیں انصار تم جواب دے سکتے ہو. اللہ، اب آپ اگلا جملہ سنیے اور ہل جائیں. تم جواب دے سکتے ہو، تم اگر جواب دینا چاہو تو جواب دے سکتے ہو. کیا مطلب؟ ہاں اے انصار تم کہہ سکتے ہو. سنو اب مجھ سے سنو کہ میں وہ باتیں کروں گا تو تم کہہ سکتے ہو جواب میں. ہاں میں کہتا ہوں کہ تمہیں اس کا حق ہے، اس لیے کہ جو تم کہو گے وہ ٹھیک ہوگی، بات حقیقت ہوگی. اب مجمع میں سکوت تاری، کیا کہہ رہے ہیں کہ جواب؟ پہلے کہا کوئی جواب ہے، ہم نے کہا رسول اللہ کوئی جواب نہیں تم جواب دے سکتے ہو. کیا؟ ہائے ہائے کہا اے انصار، یہ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے انصار تم یہ کہہ سکتے ہو، کہ سرکار آپ بھی تو آپ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ سے آپ کے اپنے قبیلے والوں نے بے رخی اختیار کی تھی تو ہم نے آپ کو پناہ دی تھی نا. تمہیں کہہ سکتے ہو، کہو کہ آپ سے آپ کے قبیلے کے لوگوں نے بے رخی اختیار کی، ہم نے آپ کو پناہ دی تھی. اللہ، دوسرا جملہ کانوں سے ٹکرایا. ہاں انصار تم یہ بھی کہہ سکتے ہو، تم کہہ سکتے ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو ضرورت تھی، ہم نے آپ کی اعانت کی تھی. اللہ،
محمد مصطفیٰ کہنے گے، تم کہہ سکتے ہو کہ آپ تم نے یاد دلایا کہ کیسے انصاریوں نے مہاجروں کے لیے اپنے گھر اپنے کاروبار آدھے تقسیم کر دیے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر یاد دلائی کہ کس طرح انصار مہاجروں اور سرکار کے شانہ بشانہ اینٹیں اٹھاتے دیوار بناتے جاتے تھے. بھئی سرکار کی عاجزی دیکھیں، خود کہہ رہے ہیں انصار سے کہ تم چاہو تو ان الفاظ میں جواب دے سکتے ہو مجھے. اب یہ سرکار نے کہہ دیا، اب سامنے کا منظر بدلا ہوا ہے. میں نے علماء سے سنا اور پڑھا کہ سرکار یہ کہہ رہے تھے اور وہاں انصار میں سے کچھ تھے جو تقریباً دھاڑے مار کے رو رہے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انصار خاموش ہیں، غمگین ہیں، آنکھیں آنسوں میں تر ہیں، یعنی گویا قدموں میں گرے جا رہے ہیں سرکار کے. ہاں اب سرکار نے وہ بات کی جس کی شاید توقع انصار نہیں کر رہے تھے. سرکار نے گویا فرمایا تمہیں تو اب گفتگو کا ایک اور زاویہ، انصار تمہیں تو اللہ نے ہدایت دے ہی دی تھی نا بھئی، یہی تو اصل دولت ہے کہ تمہیں اللہ نے ہدایت دے دی تھی. رہ گئی دنیاوی دولت تو وہ میں نے حکمت کے تحت کچھ لوگوں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے دے دی. اب تم اگر سوچتے ہوگے کہ تمہیں کیا ملا، ابھی حاصل کلام ہے، سنیے اے انصار، اگر تم یہ سوچتے ہو تو تمہیں کیا ملا تو جان لو اے میرے انصار. اور اگلی بات سنیے، جان لو اے میرے انصار، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جب لوگ یہاں سے قافلوں کی شکل میں روانہ ہو تو تمہیں قافلے کو دیکھو کہ ان کے پاس میرے دیے ہوئے اونٹ ہی اونٹ ہیں، دوسرے قافلے کو دیکھو تو دیکھو ان کے پاس دیوی بکریاں ہی بکریاں ہیں، تیسرے قافلے کو دیکھو تو دیکھو کہ ان کے پاس مال اور دولت ہے، دولت ہی دولت ہے. آگے بڑھتے ہیں، سرکار دو عالم انصار سے کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو ان کے پاس مال اور دولت ہی دولت ہے، تمہارے ساتھ نہ تو اونٹ جا رہے ہیں، نہ بکریاں جا رہی ہیں، نہ گھوڑے جا رہے ہیں، نہ دولت کے ڈھیر جا رہے ہیں، نہ سونا جا رہا ہے، نہ چاندی جا رہی ہے. جب تمہارا منظر وہ سب دیکھیں تو وہ سب حیران ہو، لیکن جب ان کی نظر مجھ پر پڑے تب انہیں اندازہ ہو ارے ہم تو اپنے ساتھ مال اور دولت لے کر جا رہے ہیں، انصار تو اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تم مال و دولت لے کے جا رہے ہیں بھائی، تو رسول اللہ کو لے کر جا رہے ہیں اپنے ساتھ. اللہ اکبر. بتاؤ اے انصار، تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم لوٹو تو تمہارے پاس دنیا جہاں کی دولت ہو، یا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ دنیا جہاں کی دولت بانٹنے والا قاسم تمہارے ساتھ ہے؟ اللہ. اور بس میں کلام ختم کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں. فرمایا اے انصار، اللہ اے انصار، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، تو بھی انصار کا ایک فرد ہوتا. آج میں تمہارے سامنے برملا یہ کہتا ہوں، پوری دنیا ایک راستے اختیار کرے اور انصار دوسرا راستہ اختیار کریں تو میں پوری دنیا کو چھوڑ کر انصار کے راستے کو اختیار کروں گا. اللہ. سرکار کہتے جاتے تھے، بھئی میں بھی صرف بات کر رہا ہوں، منظر سوچ رہا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. اور آپ سوچیں وہاں کیا منظر ہوگا، ان کی کیا حالت ہوگی جن سے سرکار مخاطب ہوں گے. سرکار کہتے جاتے تھے، انصار کے دل ہوا ہوئے جاتے تھے، آنکھیں تھی کہ بھیگنا شروع ہو جاتی تھی، پھر دل ایسے بھر آئے اور آنکھوں سے شکر کے وہ دریا بہے کہ ان کی داڑیاں رو رو کر تر ہو گئی. انصار کی داڑیاں تر ہو گئی. بس ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ بس ایک جملہ تھا، سرکار ہم آپ سے راضی ہیں، سرکار ہم آپ سے راضی ہیں، سرکار ہم آپ کی ہمراہی پر راضی ہیں، سرکار ہم اس پر راضی ہیں کہ آپ ہم میں سے ہیں اور ہم آپ میں سے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور بس، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم جو مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں پلے بڑھے، مکے میں تجارت کی، مکے میں شادی کی، مکے میں اعلان نبوت کیا، مکے میں تکالیف اٹھائیں، لیکن جب انصار کی طرف ہجرت کی پھر یہی نبی مکی نبی مدنی بن گیا. صرف دنیاوی زندگی نہیں، آپ کی آخری آرام گاہ بھی انصار کے مدینہ میں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے منسوب آج کے دن کے صدقے میں ہمیں بھی سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے.